السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ نساء دیکھیں گے آیت نمبر 7 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. للرجال مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ ایک حصہ. نصیب ایک حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین یا قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار میں کون ہے؟ اولاد بھی آتی ہے اور زوجیت بھی آتی ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں. جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریب والے رشتے ہیں، مراد وہ ہے. تو مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، اس میں سے جو اس کے والدین چھوڑ جائیں یا اس کے بھائی بہن چھوڑ جائیں، انتقال ہو گیا، یا اس کی بیوی مر گئی وہ مال چھوڑ جائے، یا اس کی اولاد میں سے کوئی مر جاتا ہے وہ جو مال چھوڑ جائے، تو مردوں کو بھی ملے گا اس میں سے حصہ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. نصیب ان سے مراد ایک حصہ ہی نہیں، مقرر کردہ حصہ ہے. اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین یا رشتہ دار اور رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، یا اس میں سے قلیل ہو یا کثر زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھائی کوئی والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، یا بیوی شوہر ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو حصہ ملے گا. اس آیت میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں للرجال، رجال کو الگ مینشن کیا گیا، اور پھر آگے آپ دیکھیں وللنساء، عورت کو الگ مینشن کیا گیا. تو یہاں پہ جو ایک بم گرنے والی بات تھی نا اس عربک معاشرے میں، وہ یہ تھی کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. تو یہ اہم بات ہے کہ باقاعدہ عورتوں کو مینشن کیا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اس کلچر میں کیا ہوتا تھا؟ اس کلچر میں یہ ہوتا تھا وراثت کی تقسیم کس طرح ہوتی تھی. یا تو بندہ پہلے خود ہی کہہ جائے کہ میں سارا مال فلاں اس کو ملے گا، یا فلاں بیٹے کو ملے گا، یا فلاں بیٹی کو ملے گا، فلاں دوست کو ملے گا، اس کو ملے گا، مرضی سے آپ سارے مال کی وصیت کر جائیں. ایک یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا کسی کو بنایا ہوا ہے، اب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کا منہ بولا بیٹا بھی اس کے مال میں شریک ہو جائے گا، جو کہ اسلام میں نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا. اگر وراثت کی تقسیم ہوتی بھی تھی تو بیٹوں کو یا بھائیوں کو یا شوہروں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. بیوی کو جیسے بیوائیں ہیں نا، اب باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بندے کی 5 بیویاں ہیں، تو وہ جو بیٹا تھا وہ سارا مال اس نے لے لیا. بیواں جو اس کی دوسری مائیں ہیں، ستیلی مائیں، ان کو نہیں دیا گیا، بہنوں کو نہیں دیا گیا. تو ان سب کا کلا کما کر کے نئے اصول دیے جا رہے ہیں جو فطرت سے قریب تر ہیں، اور بڑے ہی زبردست تقسیم ہے. بڑی ہی خوبصورت اصولی بات ہے، آگے آیات میں آئے گی. اس پہ بڑا کنٹروورشل باتیں کی جاتی ہیں، بڑی کنٹروورشل ابھی بھی، کہ عورت کا ایک حصہ ہے، مرد کے 2 حصے ہیں. تو وہ بحیثیت کیسے ہے؟ اولاد میں، بھائی بہن میں. اگر آپ ماں باپ کے حوالے سے بھی عورت اور مرد ہوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہاں یہ آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. اور اس فرق کی بھی وجوہات ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی ایکسپلین کروں گی. اچھا، وللنساء اس زمانے کے لیے بم تھا یا ہمارے زمانے کے لیے بھی بم ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اور اس کا کچھ انفلوئنس تو یہ ہے کہ ہم انڈیا سے ٹوٹ کر بنے. سیدھی سی بات ہے. تو انڈین کلچر میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جہیز دیتے ہیں، جو کہ اسلام میں نہیں ہے. جہیز دیا جاتا ہے، اور جہیز دینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ ختم، جو ہمیں دینا تھا ہم دے چکے. تو ابھی بھی آپ اسلامک کلچر میں یہاں پہ بھی یہ بات دیکھیں گے، پاکستان میں بھی ایون یہ کہی جاتی ہے بات کہ ہم نے اتنا جہیز دے دیا، اب ہم وراثت میں کیوں حصہ دیں؟ آپ جہیز نہ دیں، آپ کو کس نے کہا ہے جہیز دیں؟ اور اگر جہیز دے رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے تو وراثت نہیں ہے، وہ وراثت کا جو حصہ بنتا ہے وہ ملے گا. تو یہاں پہ یہ بات اس آیت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی ایکسپلین کرنے والی، کہ عورتوں کو بھی لا کر مردوں کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا کہ جناب اب صرف مرد سارا کچھ ہڑپ نہیں کریں گے، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم من، تو رزق دو ان کو ان میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کو بھلی بات. اس کی ایکسپلینیشن بھیجی گئی تھی جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھائی تھی میں نے، گروپ میں بھیجی تھی، تو ہو سکتا ہے آیت اچھی سمجھ آ گئی ہو. تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر لیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب تقسیم ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھا ہوگا، اپنے منظر کم ملتا ہے دیکھنے کو لیکن ہو سکتا ہے دیکھا ہو
کہ کوئی خاتون ہے، کوئی دادی نانی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ الماریوں کے تالے توڑے جاتے ہیں اور اندر سے پھر وہ کپڑے نکلتے ہیں اور پھر کوئی پرانے رکھے ہوئے سامان. ہم سب کا مزاج ہے، ہم سب رکھتے ہیں کہ ہم کسی زمانے ان کو استعمال کریں گے، اور اللہ معاف کرے کیا حال ہم سب کا ہونا ہے، اللہ آسانی کرے. وہ سامان نکال کے بستر کے اوپر یا زمین پہ چادر بچھا کے ڈھیر لگایا جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے. یہ میں ابھی کا ایک منظر پیش کر رہی ہوں، جبکہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے، پوری پراپر جو تقسیم ہونی چاہیے. جب وراثت کی جو مال ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، اس کی تقسیم تو ہے ہی ہے ساتھ. جو عام پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں انسان کی، کسی کی کوئی چھوٹی موٹی جیولری ہے، یہ سب تقسیم ہوتا ہے. ایک ایک چیز تقسیم ہونی چاہیے، ایک ایک چیز تقسیم ہونی چاہیے. اب اس طرح کی چیزوں کی تقسیم ہو رہی ہے. یا آپ اس دیہاتی کلچر میں چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، جہاں پہ ایک دیہاتی نظام تھا. دیہاتی مطلب سمپل سا نظام تھا، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی تقسیم ہو رہی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ تقسیم کے وقت جب حاضر ہو جائیں کون؟ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین. یعنی ایک تو رشتہ دار جن کا حصہ بن رہا ہے، باپ مرا بیٹے کا حصہ بن رہا ہے، وہ کپڑے نکال کے آپ نے ڈالے میں 10-15 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹیوں میں تقسیم ہو رہے ہیں کہ تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، آپس میں ڈسکشن سے، آپس میں رائے سے کہ ہاں بھائی یہ بہن ہے، اس کے پاس کم ہے، اس کو دے دو یہ کپڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ حصہ بانٹی ہو رہی ہے. اب کچھ یتیم بھی آ جاتے ہیں جو آپ کے خاندان کے یتیم ہیں، انتقال کا گھر ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ پڑوسی بھی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ان کا بھی خیال کریں. اور مسکین، اب یہ خاندان والے یتیم بھی مراد ہیں، اور کوئی محلے کا بھی آ گیا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا بھی خیال کریں نا. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو دو ان کو ان میں سے بھی. اور کوئی مسکین آ جاتا ہے، کوئی ویسے ہی آ جاتا ہے. اس میں بڑی اچھی مثال میں نے کس کی دی تھی؟ میں نے آپ کو بڑی پیاری مثال دی تھی. اس میں جو قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے اس حوالے سے میں نے سمجھایا تھا کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ آنے کے بعد جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو گوشت دے دیا جائے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں. گوشت بیچ میں بن رہا ہوتا ہے، بوٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، تو دے دیں ان کو، کوئی بات نہیں، وہ بھلے فریز کریں آگے، بھلے وہ آگے بیچ دیں، دے دینا چاہیے ہمیں ان کو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات بھلی. اگر نہیں دینا ہے، ہو سکتا ہے حصہ کم ہو سکتا ہے آپ نہ دینا چاہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سے بات بھلی کہنی ہے.